اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر بتائی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وَالْحَجِّ اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا ہے، وَصَوْمِ رمضان رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 5 باتوں پر بتلائی ہے۔ تو اس میں ایک اہم رکن یہ ہے حج ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو حج کرنا ہے۔ ان 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی ہے۔ حج کی عبادت، حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت رکھا ہے کہ دیگر عبادتیں جس طرح عام دنوں میں کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نفل نمازیں جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور فرائض نماز دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ اسی طرح عمرہ جب چاہے ادا کیا جا سکتا ہے، نفل نماز جب چاہے ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایام بھی مخصوص فرمائے ہیں، دن بھی مخصوص فرمائے ہیں۔ جب چاہے حج کی عبادت جب چاہے نہیں کی جا سکتی ہے، قربانی کی عبادت جب چاہے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دنوں میں حج کرنے کا حکم دیا ہے ان دنوں میں کرنا چاہیے، جن دنوں میں قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہی دنوں میں قربانی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں حج کی عبادت فلاں مہینے میں کروں گا، اللہ میری سہولیت کے حساب سے حج کروں گا، قربانی کروں گا، تو عبادت قبول ہونا تو دور کی بات، ایسا سوچنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ نے حج اور قربانی کے لیے دن بھی مخصوص فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر گنجائش رکھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اللہ نے جن کو استطاعت دی رکھی ہے ان لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ عام طور پر عبادتوں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عبادتوں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو عبادات بدنیہ، جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو عبادات بدنیہ، جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے، جیسے نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے۔ دوسری عبادت وہ ہے جو عبادات مالیہ، جو انسان کے مال سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ اور قربانی۔ نماز پڑھنے میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں، قربانی دینے میں انسان کا مال استعمال ہوتا ہے۔ تیسری عبادت وہ ہے جو عبادات بدنیہ بھی ہے، عبادات مالیہ بھی ہے۔ حج کی عبادت ایسی عبادت ہے اس میں انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں چیزیں حج کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا جسم، انسان کے جسم کے اعضاء بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چل کر جانا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، سعی کرنا پڑتا ہے، مزدلفہ کے میدان میں کھڑنا پڑتا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑنا پڑتا ہے۔ تو انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تیسری عبادت وہ ہے
جس میں انسان کا بدن اور انسان کا مال دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آج کل لوگوں نے حج کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت ساری شرطیں عائد کر لی ہیں۔ جب تک میری بیٹی کی شادی نہ ہو جائے، جب تک حج سے فارغ نہ ہوں گا، جب تک میرے پورے بیٹوں کی شادی نہ ہو جائے، جب تک میرا مکان نہ بن جائے، جب تک میرا عالی شان مکان نہ بن جائے، جب تک میرا بینک بیلنس اتنا نہ ہو جائے، جب تک میرے دل کے چونچلے اتنے پورے نہ ہو جائے، جب تک حج نہ کروں گا۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب ان شیطان کا دھوکہ ہے۔ حج جیسے ہی حج فرض ہو گیا، جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کے گھر کے اندر لڑکیاں ہوں، لڑکیوں کی بیٹیوں کی ذمہ داری ہو، حج کے لیے کوئی مانع چیز نہیں ہے۔ جیسے ہی حج فرض ہو گیا، حج کے ایام چل رہے ہیں، اتنا مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو جلد سے جلد حج ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، مکان بنانے کے لیے، دوسرے دل کے چونچلوں کے پورے کرنے کے لیے حج کو تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین کو حج نہ کراؤں گا، جب تک میں حج نہ کراؤں گا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح آپ کے اوپر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اسی طریقے سے حج آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو والدین کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ صاحب استعداد اللہ نے مال و دولت آپ کو دے رکھی ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہوا، آپ پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کرتے ہوئے ماں باپ کو بھی کرا سکتے ہیں، ماں باپ کو لے جا سکتے ہیں حج کے اوپر، لیکن اپنا حج چھوڑ کر اللہ نے آپ کو حج کی استعداد دی ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ حج نہیں کر کے اگر والدین کو حج کرا رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ حج آپ کے ذمہ ہے، والدین کے ذمہ نہیں ہے۔ کیونکہ والدین کے پاس مال نہیں ہے تو ان کے اوپر حج فرض ہے ہی نہیں۔ تو حج جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرنا چاہیے، جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حج جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو حج کے رکن کو ادا کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں زندگی میں کیا معاملہ پیش آ جائے، صحت ساتھ دے گی یا نہ دے گی، بیماری کے اندر انسان گر جائے گا، صحت ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، اور آدمی زندہ رہے گا یا نہ رہے گا۔ حج فرض ہو گیا، انتقال ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس کیا حساب دو گے؟ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استعداد لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ زندگی ساتھ دے گی یا نہ دے گی، انسان کے اعضاء ساتھ دیں گے یا نہ دیں گے، انسان آئندہ سال تک زندہ رہے گا یا نہ رہے گا۔ بہت سارے احباب آئندہ سال کروں گا حج کے لیے ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو حج کے فرض کو ادا کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرنا چاہیے۔ حج کا عمل 5 دن کا ہوتا ہے، لیکن حاجی بن کر اپنی زندگی کو موت تک نبھانا ہے۔ حاجی بننا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، لیکن حاجی کو اپنی موت تک وہ برکات، وہ فیوز اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ حج ایک نیکی بن گئی، اللہ کے گھر میں پہنچنا، بیت اللہ پہنچنا ایک نیکی بن گئی۔ بارگاہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچنا ایک نیکی ہے۔ دل چاہتا ہے وہاں پر، دل تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر پلکوں کے بل چڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آدمی کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے۔ حج کرنا آسان ہے، لیکن حج کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا ہے وہ ہم لوگوں کو بدل کر جانا چاہیے۔ حج کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی تمام زندگی کے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ حج کرنے کے بعد کے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، حج کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ حاجی کے حج کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اپنے گھر کے دیدار کے بعد، حاجی کے حج کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اپنے گھر کے، اللہ کے گھر کے دیدار کے بعد اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر ہو جائے۔ اپنے گھر کی فکر کیا ہے؟ گھر کا ساز و سامان نظر نہ آئے تو فکر مند ہو جائے، گھر کی اینٹ گر جائے تو فکر مند ہو جائے، لیکن اللہ کے گھر کی فکر یہ ہے، اللہ کے گھر کی فکر یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد
اللہ کے گھر کی فکر یہ ہے حج کر کے آنے کے بعد جن کا رخ اللہ کے گھر کی طرف نہیں ہے ان کو دیکھ کر طلب پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے کہ آدمی کو کس طرح اللہ کے گھر کے قریب کرنے والے بن جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حاجی کے گھر میں بے نمازی ہے، حاجی کے گھر میں حاجی کے گھر میں بے نمازی ہے، حاجی کے گھر میں اللہ کے باغی ہے، حاجی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت چل رہی ہے، حاجی کے گھر میں یہود و نصارہ کے راستے پر چلا جا رہا ہے، حاجیوں کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے۔ حج کر کے آنے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ حاجیوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاجیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے حج کیا ہے تو آپ کی فکر کیا تھی، آپ کی تمنا کیا تھی، آپ کے اندر کیا جذبہ تھا؟ حج کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر نہ اچھے کھانے کی فکر تھی، نہ اچھے کپڑے کی فکر تھی، نہ اونچے اونچے مکانات کی فکر تھی، نہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی فکر تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حج کرنے کے بعد آج کے آپ کے اندر یہ تمنا پیدا ہو گئی، امت کی فکر پیدا ہو گئی، امت کی طلب پیدا ہو گئی، امت کی تڑپ پیدا ہو گئی، کس طرح امت کو جہنم سے بچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر فکر یہ پیدا ہو جائے گی۔ حج کرنے کے بعد حاجی کی دعا بدل جائے، حاجی کی فکر بدل جائے، حج کرنے کے بعد حاجی کی زندگی بدل جائے، حاجی کی زندگی سنت کے مطابق آ جائے، حاجی کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی آ جائے، حاجی کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی آ جائے، حاجی کے سر پر ٹوپی آ جائے، حاجی کا لباس سنت کے مطابق آ جائے۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ حاجی غیبتوں کے راستوں کے اندر مبتلا نہ ہو، حاجی غیبت کے راستوں کے اندر مبتلا نہ ہو، حاجی دیگر گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، حاجی اللہ کے بغاوت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو حج کر کے آنے کے بعد بہن کا میراث کا حق لے لیا، بھائی کا حق لے لیا۔ ایسا نہ ہو کہ حج کر کے آنے کے بعد بہن بھائیوں کا میراث کا حق دبا دیا، کسی کو تکلیف دبا دیا۔ حج کر کے آنے کے بعد بیٹوں کی شادیوں میں جوڑے گھوڑے کے مطالبات چل رہے ہیں، یہ تو حج کے قبول ہونے کی علامتیں نہیں ہیں، یہ تو حاجی کے حج کے مردود ہونے کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے کیا طریقہ سکھلایا ہے، حج کر کے آنے کے بعد صحابہ کرام کے اندر کس طرح تبدیلی آئی ہے۔ ایک مرتبہ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ گمان ہوا، ایک مرتبہ حضرت ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ گمان ہوا کہ میں نے بہت حج کر لیے ہیں، میں نے میری زندگی میں بہت حج کر لیے ہیں، 60 حج میں نے حج کر لیے ہیں، اب اپنے مقام پہ رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں گا، اپنے وطن میں رہ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، دیگر نیک اعمال کے اندر مصروف ہو جاؤں گا۔ آنکھ لگی، ایک دم آواز آئی، ایک دم غیب سے آواز آئی، اے ابن موفق کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، اے ابن موفق آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر ان کو بلاتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، ہم بھی اپنے گھر ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے ہم کو محبت ہوتی ہے، تو ہم جاتے نہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے جاتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بلواتے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، تو اللہ کے گھر پر خرچ کرنے کے بجائے آج مکانوں پر، تعمیرات پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے صاحب استعداد بنا رکھا ہے، تو حج کی فکر کرنے کے بجائے اونچے اونچے دل کے چونچلے دن بدن پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اچھے مکان کی، اچھے کھانوں کی، اونچے اونچے مکانات کی، اچھے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے دل کے چونچلے پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائیو ایسا نہ ہو، اللہ نے جیسے ہی صاحب استعداد رکھا ہے تو اللہ کے گھر پر خرچ کرے، اور جیسے ہی حج فرض ہو گئے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایسے بھی واقعات مناظر کے سامنے آتے ہیں، دنیا کے اندر کئیوں واقعات ایسے ہم لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے لیکن حج کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ ایسے بھی واقعات مناظر کے سامنے آتے ہیں، ایک شخص گھر کے لیے حج کے لیے نکلا، ایک شخص اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا، ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایک ہی دم دل کے اندر گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، ایک ہی دم دل کے اندر ہال دل کے اندر طاری ہو رہی ہے۔
اور وہ یہ کہہ رہا ہے میں حج کے لیے نہیں جانا چاہتا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کتنی عزت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, آپ کو رخصت کرنے کے لیے خاندان قبیلے محلے والے آئے ہیں, دنیا حاجیوں کو کتنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہو رہی ہے, دل کے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے, ہول طاری ہو رہا ہے, آپ اللہ کے لیے حج کے لیے چلے جائیے. وہ کہہ رہا ہے جیسے ہی اس کو زبردستی سیٹ پر بٹھایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا. یہ کہتا ہوا واپس آ گیا میری طبیعت بالکل گھبرا رہی ہے, اب میں نہیں جا سکتا ہے. سمجھا کر آنے کے باوجود بھی وہ شخص سیٹ پر اٹھ کر آ گیا. تو اعلان ہوا ایک سیٹ خالی ہے, جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے آ جائے. تو جو نامراد تھا وہ بامراد بن گیا, ایک شخص بیٹھ کر حج کے لیے نکل گیا. یہ شخص ایئرپورٹ سے نکل کر اپنے گھر تک بھی نہیں پہنچا, انتقال راستے میں ہو گیا. تو یہی موت بجائے ادھر ہونے کے ادھر ہو جاتی تو کیا ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے راستے میں انتقال کر جائے, جو شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے راستے میں انتقال ہو جائے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کی نقل کا ایک فرشتہ, اس کی شکل کا ایک فرشتہ قائم کریں گے, جو قیامت تک فرشتہ حج کرے گا, جو اس کے نامہ اعمال میں ہر سال حج کا ثواب ملتا رہے گا. تو بجائے یہ موت ادھر ہونے کی ادھر ہو جاتی. تو ہمارے معاشرے میں کتنے احباب ایسے ہیں جو حج کو دن بدن ٹال رہے ہیں, اس سال نہیں آئندہ سال حج کروں گا, آئندہ سال زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی, صحت ساتھ دے گی یا نہیں دے گی, موت کب آئے گی, کس لمحے کے اندر آئے گی, کس دن میں آئے گی, کس گھنٹے کے اندر آئے گی, ہم لوگ نہیں جانتے. جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اس کے اندر نہ رفث ہو, نہ فسق ہو, نہ فجور ہو, نہ گناہ ہو, تو گھر سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا, ایسے گھر سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, بے قصور تھا, اس طرح بے قصور ہو کر لوٹتا ہے. اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے. آج دکھانے کے لیے حج کیا جا رہا ہے, بچوں کی زبردستی سے حج کیا جا رہا ہے, بچوں کی زبردستی سے کیا جا رہا ہے, لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے حج کیا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا محض اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے. من حج للہ, اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے. حج کرنے کے اندر نہ شہرت ہونا چاہیے, حج کرنے کے لیے اندر نہ عزت ہونا چاہیے, حج کرنے کے لیے دنیاوی مقاصد نہیں ہونا چاہیے. آج عمرہ کیا جا رہا ہے, دنیاوی مقاصد کو سامنے رکھ کر عمرہ کیا جا رہا ہے, کاروبار کی غرض سے, تجارت کی غرض سے عمرہ کیا جا رہا ہے, اور عزت کے لیے عمرہ کیا جا رہا ہے, شہرت کے لیے عمرہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا, میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو دکھاوے کے لیے حج کرے گا, کچھ لوگ عزت کے لیے حج کریں گے, کچھ لوگ شہرت کے لیے حج کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ, اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے. کسی کا دل توڑا ہو, حج کو جانے سے پہلے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اگر کسی کا دل توڑا ہو تو لوگوں سے معافی تلافی کرنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو, گھر کے اندر ظلم ہوا ہو یا باہر والوں کے ساتھ ظلم ہوا ہو تو معافی تلافی کرنا چاہیے. اگر بہن کا میراث کا حق, بھائی کا میراث کا حق اگر دبایا ہو تو کیا ہے, ہم لوگوں کو تمام حقوق ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائے ہیں, حقوق العباد ادا کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ, ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ ہوتا ہے نماز, روزہ, زکات, حج, یہ حقوق اللہ ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن حقوق العباد جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر حقوق العباد بھی بیان فرمائے گئے. لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہو, کسی کا دل توڑا ہو, کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہو, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہو,
کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہو، کسی کا ناجائز طریقے سے زمین کھائی ہو، بہنوں کا بھائیوں کا حق چھینا ہو، بھائی بہنوں کی زمین چھینی ہو، اور کیا ہے دیگر اگر گناہ کیے گئے تو ہم لوگوں کو چاہیے حج سے جانے سے پہلے ان لوگوں یہ ہمارے اعمال پر غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حج کے لیے روانہ ہو جائے، ہماری بدعمالیاں وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے دعاؤں کو رد ہونے کے لیے کافی ہو جائے تو اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے. میں نے فلاں وقت میں کس کا دل توڑا ہے، کس کا مال کھایا ہے، کس کو ناجائز تکلیف پہنچائی. آج ہماری زبان کھلتی ہے تو تکالیف پہنچاتی ہے، جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے تو ایک دوسرے کو تکالیف پہنچاتے ہیں. تو ہم لوگ حج کو جانے سے پہلے تمام اپنے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے، معافی تلافی کرنا چاہیے. اپنی جانے انجانے میں کس سے گناہ ہوا ہے، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، معافی تلافی کرنا چاہیے. آج ماں باپ کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کا خیرخواہی کا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ سے معافی چاہنا چاہیے. جب کعبۃ اللہ کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہونے کے بجائے رکاوٹ نہ بن جائے. تو یہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم معمولی سمجھتے ہیں. بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں تکبر کے گھمنڈ میں، نشے کے گھمنڈ میں حج پر جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اپنی بدعمالیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں. بہن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بھائی کا ناجائز زمین، بھائی کا ناجائز مال کھا لیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلمن زمین کھینچ کر دوسرے بھائیوں کا حق دبا کر خود زمین کھا لی ہے. ایسے اعمال کو لے کر ہم لوگ حج کو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھائیں گے. ہم تو نیک اعمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، لیکن اپنی بدعمالیاں ساتھ لے کر نہ جائے، کہیں دعا رکاوٹ نہ بن جائے. مینا کے میدان میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اپنے ساتھ بدعمالیوں کو نہ جائے، حرام مال کما کر نہ جائے، حرام لوگوں کا کھا کر نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استعداد بنایا ہے تو حلال مال سے حج کرے. آج بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ میرا مال کہاں سے کمایا ہوا ہے، میں نے فلاں مال کہاں سے کمایا، میرے پاس یہ مال ہے، میں صاحب استعداد ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کیا میرا مال پاک مال ہے؟ سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استعداد دیا ہے، صاحب استعداد جیسے ہی بنا دے تو جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے. کیونکہ زندگی نہ کسی کے ساتھ وفا کی ہے، نہ کسی کے ساتھ وفا کرنے والی ہے. نہ جانے موت کب آ جائے گی، صحت ساتھ دے گی یا نہ دے گی. انسان ٹالتا ہے آئندہ سال حج کروں گا، آئندہ سال حج کروں گا، آئندہ سال صحت مند رہے گا، ہاتھ پار صحیح سلامت رہیں گے یا نہیں رہیں گے، دل دماغ صحیح سلامت رہے گا یا نہ رہے گا، دماغ کے توازن، دماغ صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر صحیح رہے گا یا نہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہیلا بہانہ بنا کر حج کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. بیٹیوں کی شادیوں کو بنیاد بنا کر حج کو تاخیر نہیں کیا جا سکتا، اور تعمیرات پر، اونچے مکانات پر، تعمیرات پر خرچ کر کے حج کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ صرف یہ شیطانی دھوکے ہیں. یہ انسان کے دل کے اندر یہ خیالات لاتا ہے ابھی زندگی یہیں پر ہو گئی کیا، آئندہ سال حج کریں گے. تو جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو ہم لوگوں کو جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو اس فریضے کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ دعا فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کیسا تھا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کروں گا. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد مسجد کو تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، بار بار ہماری زندگیوں میں حج مبرور عطا فرمائے، اور بیت اللہ کا دیدار، مدینہ منورہ کا دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.